بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ خواب ایک حقیقت ہے۔ عموماً خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فاسد خیالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسری قسم کے خواب اس طرح ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور تیسرے قسم کے خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سچے ہوتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور اس کی تعبیر بیان کرنا، اور اس کا ذکر قرآن میں مذکور ہے، اور آپ کو خوابوں کا علم دیا جانا یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ اور جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باکثرت خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ثابت ہے۔ خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ جو اچھے خواب ہوں ان کو نیک اور صالح لوگوں کو بیان کر دیے جائیں، اور جو برے خواب ہوں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی کو مصلی بنا کر اس پر سجدہ کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تم اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ لیٹ گئے اور فرمایا، تم اپنی تعبیر پوری کر لو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ کیا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فوراً پورے ہو جاتے ہیں، جیسا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی تعبیر پوری ہونے میں برسہ برس لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خواب بیان کرنے کا ذکر ہے، اور تابعین کے اندر بڑے مشہور ہستی امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک طرح سے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا امام کہا جاتا تھا۔ ان کے بیان کردہ تعبیرات پر پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خواب کی تعبیر بیان کرنے کا ذکر ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا۔ جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت قصیدے لکھا کرتے تھے، بادشاہوں کی شان میں، فالج زدہ ہو گئے بستر پہ پڑ گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی تو قسمت جاگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بوصیری، جو تم نے ہماری شان میں کلام لکھا ہے وہ تو سنا دو۔ امام بوصیری کلام سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک چادر پیش کرتے ہیں اور فالج زدہ جسم پہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں۔ امام بوصیری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر پیش کی تھی وہ ان کے کاندھے پہ موجود تھی، اور جسم پہ فالج کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ آپ اٹھے، غسل فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، کہنے لگے، بوصیری، رات کو جو کلام سنا رہے تھے وہ تو ذرا سنا دو۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں آ کے کہنے لگے، رات تو میں نے خواب میں سرکار کو سنایا، اس کے علاوہ تو کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کون سا کلام؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں
جو رات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو تم سنا رہے تھے۔ آپ کا پورا نام شرف الدین بوصیری ہے۔ آپ کا یہ کلام بڑا مقبول ہوا جسے آج تک دنیا پڑھتی ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت حضور ہی کو دیکھا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔